مدینہ مدینہ بولو مدینہ مدینہ مدینہ۔ آج کل بعض حلقوں میں تراویح کی نماز میں، قیام اللیل وغیرہ میں قرآن مجید دیکھ کر قرات کرنے کا رواج اور اس مسئلے کو چھیڑا یا پھیلایا جا رہا ہے، اور عرب ممالک کے بعض مساجد میں بھی یہ وبا عام ہو چکی ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ تراویح کا یہ طریقہ جس میں قرآن مجید دیکھ کر پڑھنے کا اہتمام یا اس کو اہمیت دیا جانا قرآن مجید کی حفاظت کے سلسلے میں سم قاتل سے کچھ کم نہیں ہے۔ حفاظت قرآن کا ایک اہم ذریعہ اس سے بہت متاثر ہو جائے گا، کیونکہ قرآن کریم کی حفاظت کے دو طریقے ہیں، ایک سینہ، دوسرا صحیفہ۔ پہلا ذریعہ تو اسلام کے امتیازات میں سے ہے، سینہ در سینہ محفوظ ہونا۔ حفاظت قرآن کا یہ بے نظیر اور عظیم الشان طریقہ کہ حفظ کر کے سینوں میں محفوظ کیا جانا، یہ پہلی قوموں میں نہیں تھا۔ دیگر آسمانی کتابیں بھی حفظ کرنے کا رواج نہیں تھا، نہ اس کا اہتمام کیا جاتا تھا۔ صرف ایک حضرت عزیر علیہ السلام تورات کے حافظ تھے۔ قرآن مجید کو یاد کرنا، سینوں میں محفوظ کرنا، یہ اس امت کے لیے بہت بڑی اہمیت اور بہت بڑی فضیلت کا سبب ہے۔ جب بنا دیکھے پڑھنے کی کوئی اہمیت نہیں رہے گی اور دیکھ کے پڑھنے کو اہمیت دی جائے گی، تو پھر حفاظت کا یہ طریقہ خطرے میں پڑ جائے گا۔ جب صحیفوں کو جلایا گیا، قرآن ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں جلائے گئے، تو بھی محفوظ اسی سینوں میں ہونے کی وجہ سے ہے۔ اسی واسطے حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، حامل القرآن حامل رأیت الاسلام۔ حافظ قرآن در حقیقت اسلام کا علم بردار ہے، اسلام کا جھنڈا اٹھانے والا ہے۔ اگر حفاظت قرآن میں کمی آتی ہے تو اسلام کی شان و شوکت میں کجی آ سکتی ہے۔ تو نماز میں قرآن مجید دیکھ کر پڑھنا جائز ہے ناجائز ہے، یہ الگ مسئلہ ہے۔ اس سے پہلے حفاظت قرآن میں حد درجے مخل اس بات سے واقع ہوتی ہے کہ آدمی حفظ قرآن سے بے اعتنائی برتی جائے۔ امت میں حفظ قرآن کا جو رجحان پیدا ہوا، اس میں کمی آ سکتی ہے، اور حفاظ میں غفلت و لاپرواہی پیدا ہو سکتی ہے، جس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ دین اسلام کا امتیاز ملیا میٹ ہو جائے گا، اور نعوذ باللہ قرآن سینوں سے ہٹ کر صرف صحیفوں تک محدود رہ جائے گا۔ پہلے ہر مسلک میں اس کی کہاں تک گنجائش ہے، خلاصے کے طور پہ اسے سن لیں۔ اس کے بعد حنفی مسلک میں جو مفتہ بھی اور راجح قول ہے، اسے دلائل کے ذریعے سے سمجھنے میں بھی آدمی کو آسانی ہوگی۔ اس سلسلے میں ائمہ ثلاثہ یعنی امام مالک، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل کی آراء کا جو خلاصہ ہے وہ یہ ہے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تراویح کی نماز میں قرآن سے دیکھ کر تلاوت کی جا سکتی ہے، البتہ فرض نماز میں قرآن سے دیکھ کر تلاوت کرنا مکروہ ہے۔ حوالہ ہے مواہب الجلیل جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 73۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک قرآن دیکھ کر نماز پڑھنے سے نماز باطل نہیں ہوتی، چاہے پڑھانے والے کو آیت زبانی یاد ہو یا یاد نہ ہو۔ شرح مہذب صفحہ نمبر 954۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک فرض نماز میں قرآن دیکھ کر پڑھنا مکروہ ہے۔ اگر قرآن یاد ہو تو نفل میں بھی دیکھ کر پڑھنا مکروہ ہے، تراویح بھی اسی میں داخل ہے نفل میں۔ اگر یاد نہ ہو تو نفل میں دیکھ کر پڑھنا بلا کراہت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جائز ہے۔ چنانچہ تراویح میں امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں بھی غیر حافظ کے لیے قرآن دیکھ کر نماز پڑھانا جائز ہے۔ المغنی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 612۔ حنفیہ کے یہاں تھوڑی تفصیل یہ ہے کہ
امام ابو یوسف اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک نماز میں دیکھ کر قرآن پڑھا جائے تو کراہت کے ساتھ نماز ہو جائے گی، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک قرآن کے جس حصے کی تلاوت کی ہے اگر وہ زبانی یاد نہیں تھا اور دیکھ کر نماز میں پڑھے تو نماز درست نہیں ہوگی، اور اگر زبانی یاد تھا اور دیکھ کر عمل کثیر کے بغیر نماز میں پڑھا تو نماز فاسد نہیں ہوگی۔ وقراءته من مصاحف مطلقا لأنه تعلم إلا إذا كان حافظا لما قرأه وقرأ بلا حمل، فتاوی شامی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 384۔ تو حنفیہ کے نقطہ نظر سے ایک تو قرآن مجید سے تلاوت کرنا گویا ایسی چیز سے علم حاصل کرنا ہے جو خارج صلاۃ ہے، اس کی وجہ سے نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ دوسرا، عام طور پر قرآن مجید سے تلاوت کرنے میں عمل کثیر کی نوبت بھی آ جاتی ہے، اور عمل کثیر سے بھی نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عمل سے ان کے غلام ذکوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عمل سے حضرت ذکوان کے عمل سے اقتداء کرتے ہیں اور نماز میں قرآن دیکھ کر پڑھنے کو درست قرار دیتے ہیں، یہ اس واسطے یہ دلیل قابل لحاظ نہیں ہے، قابل اعتبار نہیں ہے کہ اسلام کے ابتدائی دور میں نو مسلم لوگ جو اسلام میں داخل ہوئے تھے، جن کو قرآن مجید کا مناسب حصہ یاد ہو اور قرآن سے تلاوت کی گنجائش ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے قبائل میں لوگوں کو قرآن سے نماز پڑھانے کی اجازت دی تھی، یا اگر دیکھ کے پڑھنے کی گنجائش ہوتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نو مسلم جو ابھی اسلام لائے ہیں، قرآن یاد نہیں ہے، اللہ کے نبی ان کو کسی نہ کسی حدیث کے ذریعے سے اجازت دی ہوتی کہ ابھی جو آپ لوگ اسلام لائے ہو قرآن یاد نہیں ہوگا، اس لیے صحیفوں سے دیکھ کر تلاوت کر لیا کرو اور نماز ادا کر لیا کرو، لیکن کسی حدیث میں اس طرح کی بات نہیں ہے۔ پورے عہد نبوی میں صرف حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، پورے عہد صحابہ میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی کہ کوئی صحابی قرآن سے دیکھ کر نماز میں قرات کر رہے ہوں، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی عمل ان کا شخصی اور اجتہاد تھا۔ اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ عبادات سے متعلق احکام کی جو بنیاد ہے وہ عقل و قیاس نہیں ہے، بلکہ ان کے لیے بنیادی طور پہ قرآن و حدیث سے ثبوت ضروری ہوتا ہے۔ پھر یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ قرآن مجید اٹھانے، اوراق پلٹنے، اسے رکھنے اور نکالنے میں عمل کثیر پائے جانے کا خاصا امکان ہوتا ہے، اس لیے امام ابو حنیفہ کی رائے زیادہ قوی اور احتیاط پر مبنی ہے۔ اگر ایسا ہو کہ نماز عشاء جماعت سے پڑھ کر کسی گھر میں لوگ تراویح کی جماعت قرآن مجید دیکھے بغیر پڑھانے والے حفاظ کے پیچھے ادا کر لیں تو بہتر ہے۔ حنفی مسلک کے حساب سے جو منع کیا جاتا ہے، چونکہ عام طور سے اپنی رائے پیش کرنے میں ایک ہی طرف رجحان ہوتا ہے، جیسے حضرت عائشہ کی روایت زیادہ پیش کی جاتی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ منع کرنے کی وجہ کیا ہے اور دور تابعین و صحابہ میں اس عمل کا کیا اعتبار رہا ہے، اسے مختصراً سن لیں، اس کے بعد راجح قول سمجھنے میں بھی کوئی دشواری نہیں ہوگی۔ پہلی دلیل تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، قرآن جتنا سہولت ہو سکے وہ تلاوت کر لیا کرو۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے دیکھے بغیر یا دیکھ کر پڑھنے کی کوئی صراحت نہیں فرمائی، لیکن اس آیت کی جو تفسیر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ہوتی ہے وہ حدیث کیا ہے، صلوا کما رأیتمونی اصلی، کہ نماز اسی طرح پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ اور دور نبوی میں 23 سالہ زندگی میں کہیں یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی صحابی کو نماز میں قرآن پڑھتے ہوئے دیکھ کر خاموش رہے ہوں، یا کسی صحابی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن دیکھ کر نماز میں تلاوت کرتے ہوئے دیکھا ہو۔ حتیٰ کہ ابتدائی دور میں بھی جہاں پر نماز میں بات چیت کی اجازت بھی تھی، اس دور میں بھی قرآن مجید نماز میں دیکھ کر پڑھنا کسی صحیح حدیث سے کیا ضعیف حدیث سے بھی ثابت نہیں ہے، نہ آپ کا قول ثابت ہے نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ثابت ہے۔ اسی طرح
دوسری دلیل یہ ہے کہ خلفائے راشدین کی نمازیں دیکھیں، کیا کبھی کسی خلیفہ راشد نے اپنے دور میں مسجد نبوی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلی پہ کھڑے ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں یا مدینہ کی کسی مسجد میں یا کوفہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن مجید دیکھ کر نماز پڑھائی ہو؟ ایسی کوئی نظیر پورے عہد خلفائے راشدین میں نہیں ملتی ہے، بلکہ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ممانعت ضرور ثابت ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات سے منع کیا کہ امام قرآن دیکھ کر امامت کرے۔ نہانا امیر المؤمنین عمر رضی اللہ عنہ ان یؤم الناس فی المصحف، کتاب المصاحف حل یؤم القرآن فی المصحف، صفحہ نمبر 179۔ تو دیکھیے اس میں بھی عہد صحابہ میں بھی اللہ کے نبی نے جن کے بارے میں فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، ان میں بھی کہیں بھی کسی خلیفہ راشد نے نماز میں قرآن مجید دیکھ کر امامت نہیں فرمائی۔ تیسری بات یہ ہے کہ نماز کی حالت میں مصلی کے لیے مستحب یہ ہے کہ نگاہ اس کی سجدے کی جگہ پر ہو، اس سے دل جمعی پیدا ہوتی ہے، خشوع خضوع پیدا ہوتا ہے۔ دیکھ کر قرآن پڑھنے کی صورت میں ظاہر سی بات ہے قرآن کی طرف نگاہ رہے گی، صفحات اور حروف پر نگاہ ہوگی، اور جس سے نماز کا خشوع خضوع فوت ہوتا ہے۔ جبکہ حدیث میں فرمایا گیا جب نماز پڑھو تو ادھر ادھر نہ دیکھو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نماز میں اپنا چہرہ بندے کے چہرے کی طرف اس وقت تک کیے رہتے ہیں جب تک بندہ اپنا رخ نہیں پھیر لیتا ہے۔ فَإِذَا صَلَّيْتُمْ فَلَا تَلْتَفِتُوا فَإِنَّ اللَّهَ يَنْسِبُ وَجْهَهُ لِوَجْهِ عَبْدِهِ فِي صَلَاتِهِ مَا لَمْ يَلْتَفِتْ، سنن ترمذی حدیث نمبر 2863۔ ایسی چوتھی بات یہ ہے، امام ابن کثیر رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ حضرت شریک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا قیام کی حالت میں مصلی کی نظر سجدے کی جگہ پر ہونی چاہیے۔ جمہور ائمہ کی یہی رائے ہے، کیونکہ اس سے خشوع خضوع کی اعلیٰ ترین کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ حدیث بھی سلسلے میں وارد ہے، ینظر فی حال قیامہ الی موضع سجودہ کما قال جمہور الجماعہ۔ تو اس حدیث کے بھی خلاف ہونا لازم آئے گا۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا صلی تأتی رأسہ ورما ببصرہ نحو الارض، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں کہاں نگاہ فرماتے تھے، اور ہم قرآن نماز میں دیکھ کر پڑھنے کی وجہ سے کہاں ہماری نگاہ ہو رہی ہے۔ اور جیسے یہ بات پہلے بھی گزر چکی کہ نماز میں قرآن دیکھ کر پڑھنا حفاظت قرآن کے لیے بھی بہت مضر بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کی نگہداشت کیا کرو، اس کی حفاظت کیا کرو، اس کے قبضے میں اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، یقیناً قرآن کریم رخصت ہونے اور سینوں سے نکل جانے میں اونٹ کے اپنے بندھن سے بھاگنے سے بھی زیادہ تیز ہے۔ تعاہدوا القرآن فوالذی نفسی بیدہ لہو اشد تفصیا من الابل فی عقلہا، صحیح بخاری حدیث نمبر 5033۔ اور چھٹی بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز میں قرآن پکڑنا اور نماز میں قرآن کی طرف دیکھ کر امامت کرنا کسی حدیث سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں، بلکہ نماز میں ہاتھ باندھنا ثابت ہے۔ اب جب قرآن لے کر یا سامنے ٹیبل پر رکھ کر جس طرح بھی پڑھا جائے، یا تو نظر ہٹے گی یا تو ہاتھ باندھنے کی سنت ختم ہو جائے گی۔ اور ساتویں بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز میں میرے قریب وہ لوگ کھڑے ہوں جو سمجھدار اور صاحب علم ہیں، لیلینی منکم اولو الاحلام والنہی، صحیح مسلم شریف حدیث نمبر 401۔ اگر قرآن مجید دیکھ کر پڑھنے کی اجازت ہوتی تو سمجھدار اور صاحب علم لوگ قریب ہو کر کھڑے ہونے کا حکم کوئی خاص مصلحت پر نہیں ہوتا، کیونکہ قرأت میں غلطی ہو جائے تو پیچھے سے مقتدی لقمہ دے سکے، امام سے کچھ نماز کو باطل کرنے والی چیز ہو جائے تو وہ اس کے مصلی پہ کھڑے ہو سکے۔ اگر دیکھ کے پڑھنے کی اجازت ہوتی تو پھر کوئی بچہ بھی پیچھے کھڑے ہو سکتا تھا۔ صحابہ اس کے بعد
تابعین اور تبع تابعین کا مسلک دیکھیں، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت گزر چکی کہ آپ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ منع فرمایا کرتے تھے۔ حضرت سوید بن حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ ایک جماعت کے پاس سے گزرے تو دیکھا ایک شخص قرآن سے دیکھ کر امامت کرا رہا تھا، تو آپ نے اسے ناپسند فرمایا اور مصحف کو دور کر دیا، ہٹا دیا وہاں سے۔ اور یہ بھی کب تھا؟ رمضان کا واقعہ تھا۔ چنانچہ روایت ہے انہ مر بقوم یؤمہم رجل فی المصحف فکرہ ذلک فی رمضان ونحى المصحف۔ مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت ہے، حدیث نمبر 7301 اور سندن یہ حدیث صحیح ہے۔ حضرت قتادہ سعید ابن المسیب رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کرتے ہیں، انہوں نے فرمایا اگر قیام اللیل میں پڑھنے کے لیے مصلی کو کچھ یاد ہو تو وہی بار بار پڑھے، لیکن قرآن دیکھ کر نہ پڑھے۔ ان قتادہ عن سعید ابن المسیب قال اذا كان معه ما يقوم به ليله ردده ولا يقرأ في المصحف۔ اور یہ بھی کتاب المصاحف لابن ابی داود صفحہ نمبر 117 باب هل یوم القرآن۔ حضرت لیث مجاہد رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کرتے ہیں کہ وہ قرآن دیکھ کر نماز پڑھنے کو مکروہ قرار دیتے تھے، کیونکہ یہ یہودیوں سے مشابہت والا عمل ہے۔ ان لیث عن مجاہد انہ کان یکرہ ان یتشبہوا باہل الکتاب یعنی ان یؤمہم فی المصحف۔ یہ بھی کتاب المصاحف لابن ابی داود صفحہ نمبر 117۔ امام اعمش ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کرتے ہیں کہ اہل قرآن دیکھ کر نماز پڑھنے کو سخت ناپسند کرتے تھے، اہل قرآن یعنی حفاظ، صحابہ میں سے جو حافظ تھے، کیونکہ اس میں اہل کتاب سے تشبہ ہے۔ خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تاریخ عمار بن یاسر رضی اللہ عنہما کا اثر نقل کیا اپنی تاریخ میں کہ وہ اس بات کو ناپسند کرتے تھے کوئی رمضان کے مہینے میں لوگوں کو نماز پڑھائے اور قرات قرآن میں دیکھ کر کرے، اور فرماتے تھے کہ یہ اہل کتاب یہودیوں کا عمل ہے۔ ان عمار بن یاسر کان یکرہ ان یؤم الرجل الناس باللیل فی شہر رمضان فی المصحف وہو من فعل اہل الکتاب، تاریخ بغداد۔ تو تابعین کا دور بھی دیکھیے اس سے منع کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ جو لوگ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل پیش کرتے ہیں، بخاری شریف کی روایت ہے حضرت ذکوان کا، تو پہلی بات تو اس سلسلے میں یہ ہے کہ حضرت ذکوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود حافظ قرآن تھے، اور حافظ قرآن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر امامت کرنے کا کیا مطلب ہوگا؟ علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے متعلق لکھا ہے بنایا میں، شرح ہدایہ میں، کہ جیسے آج کل حفاظ ہر 4 رکعت میں آگے جو پڑھانا ہے وہ دیکھ لیا کرتے ہیں پھر اس کے بعد پڑھاتے ہیں، یہ مطلب ہے حضرت ذکوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دیکھنے کا۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ نماز کے اندر دیکھتے تھے، بلکہ نماز 4 رکعت 2 رکعت کے درمیان میں پڑھائے جانے والا حصہ دیکھ لیا کرتے تھے، پھر اس کے بعد امامت کرتے تھے۔ اسے کہا گیا کہ بھئی دیکھ کے پڑھا رہے ہیں، یعنی دیکھے ہیں 2 رکعت کے درمیان میں، پھر اس کے بعد پڑھا رہے ہیں۔ بنایا جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 504۔ اثر ذکوان ان صح فهو محمول على انه كان يقرأ من المصحف قبل شروعه في الصلاة اي ينظر فيه ويتلقن منه ثم يقوم فيصلي۔ یہ مطلب تھا، یہ مطلب نہیں تھا کہ وہ قرآن سے دیکھ کر امامت کرتے ہوں۔ اور پھر اگر مان بھی لیا جائے تو عقلی طور پہ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ حضرت ذکوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قرآن کو دیکھ کر اپنے ہاتھ میں لے کر کیسے پڑھ رہے ہوں گے، کیونکہ یہ تو صحابہ کے دور کا واقعہ ہے، اور صحابہ کے دور میں کوئی اتنا چھوٹا قرآن نہیں تھا جو آج کل ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے جسے اٹھا کر ہم پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے جو 6 مصاحف بنوائے تھے اپنے عہد میں، اپنے زمانے میں، اور اسے لکھوا کر لوگوں کو ایک ہی قرات پر جب جمع کیا تھا تو ان میں سے 4 مصاحف مختلف علاقوں میں بھیج دیے گئے اور 2 مصاحف مدینہ میں باقی رہے، اور وہ قرآن جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے بنایا تھا وہ 1087 اوراق پر مشتمل تھا۔ بلندی اس کی 40 سم اور وزن اس کا 80 کلو گرام تھا۔ اس قرآن کا جو وزن تھا 80 کلو گرام۔
اور 80 کلو کا وزنی قرآن کوئی اٹھا سکے اور ہاتھ میں لے سکے اور پھر اسے کہ اوراق پلٹ کر نماز میں پڑھ رہا ہو، یہ تھوڑا عقل سے سمجھی جانے والی بات ہی ہو سکتی ہے کہ حضرت ذکوان 80 کلو والا ایک ہاتھ سے اٹھا کر اور اوراق پلٹ کر، یا کوئی ٹیبل وغیرہ وہاں پر رکھا ہوا ہو، اس طرح کی کوئی صراحت بھی احادیث سے نہیں ملتی ہے۔ اور جب حدیث کا صحیح مطلب بھی سمجھ میں آ رہا ہو کہ 2 رکعتوں کے 4 رکعتوں کے درمیان میں دیکھ کے پڑھتے تھے، پھر اسے نماز میں دیکھ کر پڑھنے کو معمول کرنا ہی قابل محل نظر بات ہے۔ اور پورے عہد نبوی میں صرف حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک غلام حضرت ذکوان ہی کا قصہ مل رہا ہے، اور ایک جزوی بات ہے، اسے پوری امت مسلمہ کے لیے اہمیت دیا جانے والا قصہ یا دلیل بنا لیا جانا، یہ بھی محل نظر بات ہوتی ہے۔ اور علامہ کاسانی رحمۃ اللہ علیہ نے تو لکھا ہے کہ سیدنا ذکوان والی حدیث میں احتمال ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کو معلوم نہ ہوا ہو کہ وہ دیکھ کر پڑھ رہے ہیں، اور یہی مناسب معلوم ہوتا ہے، کیونکہ قرآن دیکھ کر پڑھنا بہر صورت اس کو اہمیت دینا مکروہ، علماء کے نزدیک مکروہ ہے۔ اگر انہیں علامہ کاسانی جو فرماتے ہیں کہ انہیں اس حالت کا پتہ ہوتا تو ہرگز یہ مکروہ فعل کی اجازت نہ دیتے، اور وہ بھی پورے مہینے بلا ضرورت کے۔ اور یہ بھی احتمال ہے کہ راوی کا قول ہو کہ ذکوان رمضان میں لوگوں کی امامت کرتے تھے اور قرآن دیکھ کر پڑھتے تھے۔ 2 الگ الگ حالتوں کی خبر دینا، یعنی ذکوان رمضان میں لوگوں کی امامت کرتے تھے اور نماز سے باہر قرآن دیکھ کر پڑھتے تھے، ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ دیکھیے پوری تفصیل بدائع الصنائع جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 133 میں موجود ہے۔ اور جو اس بات پہ اصرار کرتے ہیں ان کے لیے الزامی طور پہ یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ بھئی اگر سچا جذبہ ہو تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام کے فعل کی اقتداء کرنے کے بجائے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کی اتباع زیادہ فائدہ مند اور زیادہ اہمیت کے قابل ہوگی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کبھی پورے مہینے یا کبھی کسی ایک نماز میں بھی اس طرح کیا ہے؟ نبی کا عمل تو پیش نہیں کیا جا رہا، اور پوری زندگی میں صرف ایک صحابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امی جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام کے عمل کو پیش کیا جا رہا ہے اور اسے قابل اقتداء سمجھا جا رہا ہو۔ اس کے علاوہ دیگر کئی تابعین اور ائمہ بھی اس سے منع فرماتے ہیں کہ نماز میں قرآن مجید دیکھ کر پڑھا جائے۔ حضرت امام محمد بن سیرین، امام حکم بن عتیبہ، حسن بصری، حضرت امام عطا بن ابی رباح، یحییٰ ابن سعید الانصاری، امام زہری، ان سب کے آثار کو مصنف ابن شیبہ میں نقل کیا گیا ہے کہ یہ سب حضرات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کی روشنی میں قرآن مجید دیکھ کر پڑھنے سے منع فرماتے تھے۔ اور ابن حزم ظاہری رحمۃ اللہ علیہ کا بھی فتویٰ ہے، ولا يحل لأحد أن يؤم وهو ينظر ما يقرأ به في المصحف لا في فریضة ولا نافلة، المحلہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 140۔ علامہ ابن حزم ظاہری بھی اس کے عدم جواز کے قائل ہیں۔ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ بھی فتح الرحمن فی بیان ہجر القرآن میں نقل کیا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کا جو واقعہ ہے ایک جزوی اور خصوصی واقعہ ہے، عمومی نہیں ہے۔ اگر ائمہ مساجد کو اس کی اجازت دے دی جائے تو قرآن کریم کا حفظ اور حفاظت قرآن کی کوشش وغیرہ تمام امور رفتہ رفتہ رخصت ہو جائیں گے، جب کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کے خلاف ہے کہ قرآن کی حفاظت کرو۔ قرآن کریم اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، قرآن رخصت ہونے میں بہت جلد سینوں سے نکلنے والا ہے۔ فتح الرحمن صفحہ نمبر 124۔ اور علامہ کاسانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا ہے، ان هذا يلقن من المصحف فيكون تعلما منه ولا ترى ان من يأخذ من المصحف يسمى متعلما فصار كما لو تعلم من معلم وذا يفسد الصلاة فكذا هذا۔ اگر نماز میں قرآن دیکھ کر پڑھنے ہی کی اجازت ہو تو پھر باہر کوئی آدمی کیسٹ لگا دے اور کیسٹ میں جو آ رہا ہو وہ سن کر امام یہاں پر تراویح میں پڑھنا شروع کر دے تو ظاہر سی بات ہے اس کو بھی اجازت دینا چاہیے۔ پھر جو غیر حافظ ہے
اور وہ قرآن کی کیسٹ چل رہی ہے اسے سن کر امامت کر رہا ہے تو پھر اس کی بھی اجازت ہونی چاہیے کہ بھئی یہ بھی باہر ہی سے تو سیکھ کر ہی پڑھ رہا ہے، وہ دیکھ کے پڑھ رہا ہے یا سن کے پڑھ رہا ہے۔ خلاصہ یہ کہ زیادہ راجح اور قوی اور مبنی بر احتیاط یہی قول ہے کہ نماز میں قرآن مجید کی میں دیکھ کر پڑھنے کی اقتدا نہ کی جائے، اس کو اہمیت نہ دیا جائے۔ جن مسالک میں اس کی اجازت ہے ان مسالک کو فالو کرنے والے ان کو منع نہیں کیا جا سکتا، وہ اپنے مسلک پہ عمل کر رہے ہیں، چونکہ ہندوستان میں حنفی مسلک زیادہ غالب ہے اور یہاں پر راجح اور مفتابی قول یہی ہے کہ دیکھ کر نہ پڑھا جائے، چونکہ تعلیم قرآن ہے، قرآن تعلم ہو جائے گا، سیکھنا ہو جائے گا، اور دلائل بھی زیادہ قوی ہیں۔ تو حنفی مسلک کے طبقے میں اس مسئلے کو رائج یا اس کو اہمیت یا اس کو زیادہ قابل عمل بنانا یہ بہت ہی محل نظر بات ہے۔ جب اپنے مسلک میں دلائل موجود ہیں، حکم موجود ہے، مسئلہ موجود ہے، اور بلا ضرورت اپنے مسلک سے عدول کر کے کسی اور مسلک کو اختیار کرنا یہ بھی محل نظر بات ہوتی ہے۔ اس واسطے تراویح میں قرآن مجید جو جتنا حصہ یاد ہو اسے پڑھ لیا جائے، اور ختم قرآن کی فکر میں دیکھ کر پڑھنے کے عمل سے جس میں احتیاط کے بھی خلاف ہے اور نماز ہونے نہ ہونے کے، باطل ہونے کے بھی جب اقوال موجود ہیں، تو اس بہتر یہی ہے کہ قرآن مجید دیکھ کر نہ پڑھا جائے۔ البتہ اگر کہیں مجبوری ہو تو حضرت مولانا خالد سیف اللہ صاحب دامت برکاتہم کی بھی رائے ہے کہ جیسے صاحبین یعنی امام ابو یوسف اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کا قول، اور مشہور حنفی فقہ میں علامہ رازی اور ابن حمام وغیرہ کے یہاں کہ اگر اپنے مسلک کے مطابق درست طریقے پر نماز ادا کر لے، خواہ مقتدی کے مسلک کے لحاظ سے نماز درست نہ ہوئی ہو، پھر بھی نماز ہو جائے گی، کیونکہ امام کی نماز اصل ہے۔ تو بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ انتشار اور اختلاف سے بچنا چاہیے، اجتماعیت کو امت پر باقی رکھنے کی کوشش کرنا چاہیے، اور جب ایک عرصے سے دلائل کی بنیاد پر نہ دیکھ کر پڑھنے کی ہی سنت رائج ہے اور وہی توارث چلا آ رہا ہے، تو اس مسئلے کو چھیڑنا یا اس مسئلے کو اٹھانا یا اس مسئلے کو زیادہ اہمیت دینا یہ قابل اصلاح بات ہوگی۔ خلاصہ یہ ہے کہ جس کو جتنا قرآن یاد ہو وہی حصہ نماز میں دیکھے بغیر پڑھ لے، یہ زیادہ بہتر بات ہے۔